طیب عربی گرامر ہے، یہ مفعول مطلق ہے، بیان نوعیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ زندگی کیسی ہوگی؟ حیاتاً طیبہ فلنحینہ حیاتاً، حیاتاً یہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق کی جو صفت لائی گئی ہے طیبہ، یہ در حقیقت بیان نوع کے لیے ہے کہ اس زندگی کیسی عطا کریں گے، نوعیت کیا ہوگی، زندگی کیفیت کیا ہوگی، بولے بالکل طیب ہوگی۔ اور طیب این اوپوزٹ ہے خبیث کی۔ اللہ فرماتا ہے قل لا یستوی الخبیث والطیب، پاک اور ناپاک دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف خوشبو کا ایک قطرہ ہو اور دوسری طرف گندگی کا ایک ڈھیر ہو، اور خوشبو اور گندگی برابر نہیں ہو سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک طرف گندگی کا پورا ڈھیر ہو اور ایک طرف خوشبو کا ایک قطرہ ہو، یہ خبیث اور طیب دونوں چیزیں برابر کیسے ہو سکتی ہیں؟ خوشبو کا قطرہ جو ہے یہ عطر کا قطرہ یہ طیب ہے، اور گندگی جو ہے یہ خبیث ہے، اور خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ ہم تمہیں ایسی زندگی دیں گے جو پاک ہوگی، طیب ہوگی، خبیث نہیں ہوگی، خراب نہیں ہوگی۔ حیات طیبہ کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد محترم سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے۔ طبری نے جو مفسر ہیں قرآن کے، انہوں نے اپنی تفسیر طبری میں ذکر کیا نا علی رضی اللہ عنہ فلنحینہ حیات طیبہ قال کنو، فرمایا حیات طیبہ کا مطلب کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کوئی عمل صالح کرے تو ہم اس کو حیات طیبہ دیں گے، ہم کیا سمجھیں حیات طیبہ کیا ہے، کیا ہم کو مل جائے گا؟ ہمیں سمجھنا چاہیے حیات طیبہ کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ فرمایا الکنو، کنات، کنٹینٹمنٹ، کنات نہیں سمجھے، کنات کی تفسیر کی گئی ہے فالقناعۃ ہی بما آتى الله وترك التشوف إلى المفقود والاستغناء بالموجود، یہ قناعت کی تعریف ہے۔ قناعت کہتے ہیں اللہ نے جو دے دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، 10 روپے ملے تو راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، 10 لاکھ دے دے تب بھی راضی ہو جاؤ، اس کو کہتے ہیں قناعت۔ تو قناعت اللہ دے دے جو بھی اس پہ راضی ہو جاؤ، اور جو نہیں ملا اس کی طرف وترک التشوف إلى المفقود، جو ملا نہیں اس کی طرف دیکھو نہیں، والاستغناء بالموجود، جو موجود ہے اسی کے اوپر قانع ہو جاؤ، اسی کے اوپر خوش ہو جاؤ، یہ ہے قناعت۔